اور فرقہ ضلالہ کے مختلف صورتیں ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر کسی گمراہ نے کوئی نیا راستہ نکالا ہے، اور اس راستے کی طرف وہ گمراہ لیڈر بلاتا رہا۔ کس نے تو بت بنائے، بت بیچتے، کسی نے یہ راستہ اختیار کیا ان سے کیسے لوگوں کو متوجہ کروں، اور پھر کس نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے جادوگرمی کا نظام رائج کیا اور جادو کے ترتیب سے لوگوں کو اپنے قریب کرنے لگے، اور کسی نے ناپ تول میں کمی پیشی کر کے اپنے آپ کو سرمایہ دار اور مالدار بنانے کی کوشش کی، اور کسی گرو نے اپنے دل کو سکون دینے کے لیے بتوں کو سجایا، اپنے ظاہر کو آرام دینے کے لیے ڈاکو بنے اور ڈاکہ کا راستہ اختیار کیا۔ یہ سب راستے ہر دور میں بدلتے رہے، یہ سب گمراہی کے راستے ہیں۔ کوئی آیا اس نے انسانوں کو بدعت سے اپنی طرف متوجہ کیا، اور کوئی گمراہ لیڈر آیا، اس نے انسان کو مجبور محض کہہ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اپنی لیڈری چمکائی، اور اب آیا کہ دنیاوی زندگی کے لیے جو اسلام ہے، کبھی پریشان ہو تو عبادت خانے میں جاؤ، لیکن بعد الموت کا کوئی پتہ نہیں۔ ہر دور میں یہ لیڈر بدلتے رہے، فرقہ ضلالہ اپنی باطل نظریہ کے طرف دعوت دیتے رہے۔ صراط مستقیم حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں، لیکن میں جو راستہ لے کر آیا ہوں وہ ایک راستہ ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل میں دنیا کو سیدھا راستہ دکھایا، ربنا ظلمنا کی صورت میں وجود میں آیا، کس کو پکارنا ہے، راہ حق کیا ہے، اور پھر فرقہ ضلالہ آتے رہے تو یہی راہ حق صراط مستقیم کی دعوت دینے والا آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام آئے اور دعوت دیتے رہے۔ فرمائے انی دعوت قومی لیلا والنہارا فلم یزدہم دعانی الی فرارا۔ اے رب العالمین، میں بار بار ان کو صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہوں، میری رات اسی کام میں مصروف ہو گیا، میرا دن بھی اسی کام میں مصروف ہوا، صدیہ میرا اس کام میں صرف ہو گئی، لیکن میرا 900 سال کی محنت اور تکن ان کو میرے قریب کرنے کے بجائے دور بھگاتی رہی۔ صراط مستقیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں مختلف فرقہ ضلالہ ہر دور میں آتے رہے، لیکن اللہ کا راستہ ایک ہے۔ کبھی یہ صراط مستقیم نمرود کی آگ کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں آیا اور والد کو تبلیغ کی، یا ابات لا تعبد الشیطان۔ کبھی یہ صراط مستقیم فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آیا اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان فرعون کو ہم نے حکومت دی، کرسی دی، ہمارے قدرت کو للکارتا رہا اور کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اب تمہارا بڑا رب میں ہوں۔ دنیا کا حکمران تھا، سرکش ہو گیا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کدھر جاتے ہو، کہاں پٹکتے ہو، کہاں منتشر ہوتے ہو، رب تو میں اعلیٰ ہوں۔ اللہ نے ان کی بہادری کو، ان کی لیڈری کو، ان کی دعوے ربوبیت کو فانی کے ذریعہ ختم کر دیا۔ سمندر کے موج نے اس کو ڈبایا، ان کو ہم نے ڈبایا۔ کس نے ڈبایا؟ اللہ نے۔ ہر دور میں یہ راستے متفرق ہوتے رہے، لیکن وہ شخص کامیاب رہا جس نے پیغمبروں کے راستے کو تلاش کیا، انبیاء کے راستے کو لیا۔ یہ سب انبیاء اپنے اپنے دور میں دعوت دیتے رہے، لوگوں کو سیدھا راستے کی طرف بلاتے رہے۔ فرقہ ضلالہ بھی ہر دور میں اپنی کوشش کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، یہ روشنی کی کرن پھر مکہ مکرمہ کے مقدس سرزمین حرم پاک کے متصل ایک پہاڑی سے شروع ہوئی اور لوگوں کو نجات کا راستہ بتایا۔ فرمایا کہ وَأَنَا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، میں یہ سیدھا راستہ لے کر آیا ہوں جس پر چل رہا ہوں، وہ میرے ماننے والوں کو بھی اسی راستے پر چلتے ہیں۔ فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِهِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا،
کہ جنہوں نے میرے راستے کو اختیار کیا، مجھ پر ایمان لائے جیسا میرا ایمان لانے والوں نے لایا، اور صحیح معنوں میں اقتدا کی وہ کامیاب ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اور فرمایا وَأَنَا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، میں دعوت دیتا رہا ہوں، کس کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں، یہ میرا راستہ ہے۔ یہ مدینے میں میری جنگ بدر، جنگ احد اس سے ہو رہی ہے جو بت پرست ہے، کس سے ہو رہی ہے؟ جو بت پرست ہے۔